نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ساتھیو، دوسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کے اندر ہم آداب تلاوت اور آداب قرآن کریم کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان جتنا زیادہ ادب کرتا ہے کسی بھی چیز کا، تو وہ انسان اس کا پھل پا لیتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا اور انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو شخص اپنے استاذ کا ادب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے علم میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو اف تک نہیں کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ غرض ایک شخص کسی کے پاس گاڑی سیکھ رہا ہے، کسی ڈرائیور صاحب کے پاس، کسی لوہار کے پاس، کسی خراد والے کے پاس کام سیکھ رہا ہے، وہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے گھر کے کام کرتا ہے، گاڑی کے ٹائر دھوتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی روزی میں برکت عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس حوالے سے استاذ ہے۔ تو ادب جو ہوتا ہے نا جی، ادب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس شخص میں جتنا ادب ہوگا وہ اتنا ہی بانصیب ہوگا، اور جو شخص بے ادب ہو، ادب نام کی اس میں کوئی چیز نہ ہو، تو وہ شخص بے نصیب ہوتا ہے، بے مراد ہوتا ہے، اور ادب والا بانصیب بھی ہوتا ہے، بامراد بھی ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ ایک عجیب طریق پر چل پڑے ہیں۔ والدین کا ادب ختم ہو گیا، والدہ کا ادب ختم ہو گیا، استادوں کا ادب ختم ہو گیا، اپنوں سے بڑوں کا جو ادب ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہی چیز آج اس معاشرے کو پستی کی طرف اور اسفل سافلین کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلا تو کام یہ ہم نے کرنا ہے کہ آج ہم سارے حضرات بشمول میرے، ہم اس چیز کا آج ارادہ کر لیں، اور ایک مصمم ارادہ، پکا ارادہ کریں کہ ہم استاذ کا بھی ادب کریں گے، چھوٹے کا بھی ادب کریں گے، بڑے کا بھی ادب کریں گے، دوست کا بھی ادب کریں گے، والدین کا بھی ادب کریں گے، اور سب سے بڑھ کر کے قرآن کریم کا ادب کریں گے۔ اس کی تلاوت کرتے وقت اس کے آداب بجا لائیں گے۔ جب ہم یہ کرنا شروع ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت ہم کو چمکا دیں گے، کیونکہ جس کو اللہ جب چمکا دیتے ہیں نا، پھر اس کی بات بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی قبولیت مانگی جائے، اللہ آپ ہمیں قبول کر لیجئے، ہمیں نیکی کے کام پر لگا دیجئے، ہمیں رفاہی کاموں پر لگا دیجئے، ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں دین پھیلانے والا بنا دیجئے، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن کے احکامات کو دور دور تک پہنچانے کے لیے اللہ آپ دیر کے لیے اور دور کے لیے قبول فرما لیجئے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم عام کرنے والے، ان کا احیاء کرنے کی توفیق دے، انہیں زندہ کرنے کی توفیق دے۔ تو ادب بہت بڑا ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے، ایک ادب بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، سلطان محمود غزنوی تھے غالباً، تو اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے، ان کے دربار میں ایک ان کا خادم تھا، ندیم خاص تھا، تو اس کا نام محمد تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے اس کو اپنے کسی کام کے لیے بلایا، اور اس کا جو صحیح نام تھا محمد، اس سے نہیں بلایا، بلکہ اس کو علم الدین کہا یا نور الدین کہہ کر یا کسی اور نام سے اس کو پکارا۔ وہ آیا، اس نے آ کر اپنا وہ کام کیا جو حضرت بادشاہ صاحب نے اس کے ذمے لگایا تھا،
تو اس نے وہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد وہ چلا گیا، اور 3 دن تک دربار عالیہ میں نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہوئے کہ وہ کہاں گیا، اپنے قاصدین کو اس کی تلاش میں بھیجا، اس کو تلاش کر کے لائے اور پیش کیا بادشاہ صاحب کے سامنے اس کو۔ بادشاہ نے اس سے سوال کیا، ارے بھائی تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے جب آپ نے مجھے طلب فرمایا تو آپ نے میرا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا، کسی اور نام سے، نور الدین یا علم الدین یا جو بھی آپ نے نام میرا پکارا۔ تو میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے بادشاہ صاحب جو ہیں وہ مجھے اس نام سے پکار رہے ہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا، اس لیے میں روپوش ہو گیا۔ تو بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ اس واقعے میں یہ جو اب بات ذکر کرنے لگا ہوں، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک مسلمان جب اس واقعے کو، اس بات کو جب سنتا ہے نا، تو یقین جانیے اس کی روح تڑپ جاتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے، فلک نے اور زمین نے کیسے کیسے لوگ دیکھے۔ تو بادشاہ نے عجیب بات کی، سنہری حروف میں لکھے جانے والی بات کی۔ بادشاہ صاحب نے کہا کہ ارے پگلے، ارے بھولے انسان، جس دن میں نے تجھے تیرے دوسرے نام سے پکارا تھا، اصل میں اس دن میرا وضو نہیں تھا، اور میں جب بھی تجھے پکارا کرتا تھا محمد کہہ کر تو میرا وضو ہوتا تھا، اس لیے میں تجھے پکارتا تھا۔ اس دن میرا وضو نہیں تھا، اور میری ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس دن لفظ محمد کو، اسم محمد کو اپنی زبان پر لے کر آؤں اور وہ بغیر وضو کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز اور پیارے طلباء اور ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ عشق جو ہوتا ہے نا جی، عشق، اس کے عجیب ہی حال ہوتے ہیں، اس کے عجیب ہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو ادب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے نا وہ ادب نصیب فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ادب اللہ میں نصیب فرمائے، ہمیں اعمال نبوی کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اعمال نبوی جب ہمارے اندر آئیں گے تو ہم نکھر جائیں گے، نبی کا طریقہ ہمارے اندر آئے گا تو ہم چمک جائیں گے، ہم دمک جائیں گے، اللہ میں قبول کر لیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع کر لو۔ نبی کی جب تم اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، ایک انعام ملے گا۔ انعام کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں محبوب رکھیں گے، اللہ بھی ہم سے پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ صرف کس وقت؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب سے محبت ہوگی اور ان کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا۔ تو ایک ایک چیز کو لے کے چلنا ہے۔ تو بات ہماری اصل میں چل رہی ہے آج آداب تلاوت کو بیان کرنا ہے۔ تو تلاوت کے آداب میں یہی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ قرآن کریم کو بے وضو نہ چھوا جائے، وضو کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام جب کبھی بھی میرے پاس آتے تو مجھے مسواک کا بہت زیادہ حکم دیا کرتے تھے، بار بار تاکید کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مسواک فرمائیے۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے تو جب جبریل امین آ کر بار بار مسواک کے بارے میں کہتے تھے تو مجھے تو ایسے لگنے لگ گیا کہ کہیں میرے مسوڑے ہی نہ گھس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے، لکھا حدیث کی کتابوں میں اس وقت مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مجلس سے مجلس چینج ہوتی، تبدیل ہوتی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وضو ہو، اور وضو کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مسواک کیا جائے، کہ کیوں؟ ایک بہت عالی شان اور اونچے کلام کی ہم تلاوت کرنے لگے، اونچے کلام کی، اور بہت بڑے اللہ کی، کون؟ جو احکم الحاکمین ہیں،
احکم الحاکمین کے کلام کی ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کے دربار میں جانا ہے، اس سے ہم کلام ہونا ہے، تو اس لیے منہ کی بھی صفائی کی جائے۔ ہم جب آپس میں گیدرنگ ہوتی ہے، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہم ٹوتھ برش کر کے جایا کرتے ہیں، اپنے منہ کو صاف کر کے بڑی خوشبو لگا کے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مجلس میں جا رہے ہیں، ہم تو کسی انویٹیشن ہے آیا ہے ہمیں، تو ہم نے کسی مجلس میں جانا ہے، تو لہٰذا ہم ذرا اچھے بن کر سنور کر جاتے ہیں اور خوشبو لگا کے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کلام مقدس جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ سمجھیے کہ ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہیں، کہ اللہ رب العزت ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بالکل مزہ لے کر اور اس طرح پڑھا جائے کہ اللہ میرے سامنے ہیں اور سمیع بھی ہیں، علیم بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں۔ پھر دیکھیے کہ جب اس احساس کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے پڑھنے میں اللہ اتنا نکھار عطا فرمائیں گے کہ احساس ہمیں ہونے لگ جائے گا کہ ہم واقعتاً اللہ ہمارے سامنے اور ہم ان کو سنا رہے ہیں۔ تو آداب کا اس کے اندر بہت زیادہ خیال رکھا جائے، پاکیزگی ہو، اچھا لباس ہو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آئیں تو اچھا لباس پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اور پتہ ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے کلام کی مقدس کی تلاوت کرنے لگیں، تو اس کو جو ہے وہ اس انداز کے اندر اس کی تلاوت قرآن کریم کی جائے، اور پتہ چل رہا ہو ہمیں کہ ہم اللہ کے کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس طرح یعنی ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت کو وہ اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں، کون سے؟ کہ جو تھوڑے ہوں لیکن ادومها ریگولر کیے جائیں، ہمیشگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور اللہ ان اعمال سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے میں ہوں، آپ ہوں، ہر ساتھی اس چیز کی کوشش کرے کہ ہم نے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، یہ بھی اس کا ادب ہے، روزانہ کرنی ہے، چاہے ایک رکوع کریں لیکن آپ نے قرآن کریم کو کھولنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی۔ واٹس اپ اور اس طرح کی چیزیں تو ہم سارے ہی دیکھتے ہیں جی، تو لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کی تلاوت سے اپنے روح کو، اپنے جسم کو معطر کرنا چاہیے۔ جس وقت قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ سوچ رہے ہوں ہم کہ میری جسم کی جو مردہ رگیں ہیں وہ اس قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے زندہ ہو رہی ہیں، یہ قرآن کریم میرے دل کی ایک ایک رگ کو، میرے جسم کی ایک ایک رگ کو، میرے خون کے ایک ایک قطرے کو جلا بخش رہا ہے۔ یہ ہے ادب، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ تو وہ قرآن ہے، یہ تو وہ قرآن ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، سنانا شروع کر دیے جائیں تو اس کے لیے کافی ایک مجلس درکار ہے، وقت بھی درکار ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچی اور سچی قرآن سے محبت بھی نصیب فرمائے اور آداب کے ساتھ ان کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔